بھائی تمہیں نبی مکرم نور ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ قرآن علی کو نور کہہ رہا ہے، نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور، اس کی اتباع کی بات ہے۔ مولانا تشریف فرمائے، میرے بہت ہی بہترین اور مخلص ساتھیوں میں سے اور دوستوں میں سے، بہت قابل فاضل عالم دین والد گرامی مولانا نذر حسین آبادی صاحب کا مقام، ان کی خدمات کسی پر بھی مخفی نہیں ہے جی۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، یہاں لفظ اطاعت نہیں آیا ہے، جو قرآن مراد لے لو، فالذین آمنوا بہ سمجھ میں آ رہا ہے، وعذروہ تعظیم کرنے والے سمجھ میں آ رہا ہے، ونصروہ مدد کرنے والے سمجھ میں آ رہا ہے، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور وہ اتباع کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اتباع کرنے والے، اطاعت نہیں۔ عربی گرامر میں لفظ اطاعت قول اور فعل دونوں کے لیے آتا ہے، مگر اتباع صرف فعل کے لیے آتا ہے۔ کوئی ایسا نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ نور کون نور ہے؟ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ نہیں آئی بات؟ واضح نہیں ہوئی؟ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ 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 اگر چاہتا تو مولا علی کا نور بھی نبی کے نور کی طرح، جناب زہرا کے نور کی طرح، جناب حسن حسین کے نور کی طرح مولا علی کا نور بھی علیحدہ سے بناتا۔ اللہ نے سارے پنجتن کے انوار علیحدہ علیحدہ بنائے، علی کے نور کو نبی کے نور کا ٹکڑا بنایا۔ صرف مولا علی کے لیے یہ علیحدہ سا لفظ ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور، واحد نور سے دو ہے، ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس کے بڑے پیغامات ہیں۔ سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جو ایک وجود کے دو حصے ہو تو ایک حصہ دوسرے حصے کا جز ہوتا ہے، اور جز ملتا ہے تو کل بنتا ہے۔ اگر تمہیں نبی سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ اور اس سے بڑا نتیجہ مولانا آپ سے دعا چاہیے، اس سے بڑا نتیجہ یہ ہے جب نبی نے کہہ دیا انا و علی، اب لگانا نعرہ تم میرے اس بات کے بعد، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، تو اب بھی خلافت بلا فصل پہ دلیل چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ درجات اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگ علی کے دروازے پر آ جائیں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگ علی کے دروازے پر آ جائیں۔ میرے بچوں جوانوں، مستقبل تشیع کا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو آج اپنے اختیار سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ کل اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کی مشیت سے اور اللہ کے اعجاز سے علی کے دروازے پر آئیں گے۔ آنا سب کو یہی ہے، تو جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہ میزبان ہو جائیں گے، انہیں اپنا دل و دماغ وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ آنا سب کو یہی ہے۔ ہاں، یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑھنا شروع ہو گئے، امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، علی والوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لہذا میں خاندانی آبا و اجداد سے جو شیعہ چلے آ رہے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی خود کھا لی، انہیں بھیجیے جو نیاز نہیں کھاتے، واپس کریں تو دوبارہ بھیجیے۔
پھر واپس کریں تو پھر بھیجیے. آپ کا اور ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے. مجھے یقین ہے چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، اس سے بہتر تبلیغ کا رستہ نہیں ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم مولا علی کی ولایت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں. میں اہل علم سے اور عربی گرامر جاننے والوں سے توجہ چاہوں گا. غدیر کے میدان میں اللہ نے نبی سے کہا، حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، مسلسل پہنچائیے. لفظ بلغ ہے، لفظ ابلغ نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ابلغ بول دیتا. ابلغ وہ بھی فعل امر، بلغ وہ بھی فعل امر. ابلغ باب افعال کا صیغہ، باب افعال سے فعل امر، اور بلغ باب تفعیل سے فعل امر. باب افعال میں ایک مرتبہ پہنچا دینے، ابلغ ذرائع ابلاغ. ایک بات مرتبہ خبر آ گئی، ختم ہو گئی بات. بار بار کی خبر آئے گی کیا؟ اخبار میں ایک دفعہ خبر آ گئی، وہ ابلاغ ہو گیا. ایک دفعہ پہنچا دینے کو ابلغ کہیں گے، بار بار پہنچانے کو بلغ کہیں گے. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ بلغ، بار بار پہنچائیے وہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کر دیا. تو سرکار تو دو مہینے کے بعد رحلت فرما گئے. 18 ذی الحج کو آپ نے اعلان غدیر، 18 ذی الحج کو مولا علی کی ولایت پہنچائی، اور سفر کی 28 کو آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی. جو چند سال پہلے حضرت کو زہر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مسلسل، کیونکہ آپ کو بخار ہوتا تھا، اور بالآخر اس زہر کی وجہ سے مولا 28 سفر کو، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. 28 سفر کو سرکار کی شہادت ہو گئی. تو 2 مہینے کے بعد سرکار اس دنیا سے رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ادھر تو حکم یہ ہے کہ بار بار پہنچائیے، بلغ بار بار پہنچائیے. تو سرکار نے بار بار کہاں پہنچایا؟ تو بھائی پوری حدیث پڑھو. سرکار نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا. میں سنیں گے، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. یہ کہہ کے رکے نہیں، فرمایا فَلْيَبْلَغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں لازم ہے ہر شاہد پر کہ وہ غائب تک پہنچائے. ہاں مجھے حکم ہے کہ مسلسل پہنچاؤ. تو میں تو جا رہا ہوں 2 مہینے بعد. ہر شاہد پر لازم ہے کہ وہ غائب پر پہنچائے. اور بات یہاں نہیں رکی، ہر والد پر واجب ہے کہ ولد تک پہنچائے. تو عزیزو، ہر باپ پر ذمہ داری ہے کہ بیٹوں کے دماغ میں علی کی ولایت ڈالے. ولایت مولا علی، ولایت مولا علی لوگوں کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے میں منتقل کریں. جی ہر والد پر واجب ہے کہ ولد تک ولایت کو پہنچائے. اب مجھے یہاں ایک جملہ ایک بزرگ کا یاد آ رہا ہے، بھائی وہی والد تو پہنچائے گا نا جس کا ولد ہوگا. صلوات پڑھنے ذرا نبی اور آل نبی. اللہم صل علی